سورة القمر آیت نمبر 41۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قوم سمود، قوم لوط، قوم ہود گزری ہوئی آیتوں میں ان کا تذکرہ تھا۔ اب آل فرعون کا تذکرہ تلاوت شدہ آیتوں میں ہو رہا ہے۔ انداز وہی تھا جو گزری ہوئی آیتوں میں آل فرعون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آ گئے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے آل فرعون نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی معجزات، دوسرے مقام پہ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، جو 9 معجزات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب ایسے عذاب ان پہ آئیں کہ مینڈک، ٹڈے دل، خون، یہ سارے عذاب تھے جو ان پہ آ گئے۔ اب اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے تھے، برتن بھرا ہوا ہے، خون سے پانی لے لیتے ہیں تو کچھ پینے کے لیے میسر نہیں ہے، اس کو تو نہیں جھٹلا سکتے تھے۔ اگر وہ جھٹلا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت، گویا ان تمام چیزوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ کہتے تھے زبان حال سے کہ اے موسیٰ ادعو ربک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر یہ مصیبت سے آپ نے ہمیں چھٹکارا دے دیا ہم فوراً آپ پہ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کے بعد پھر جاتے تھے، ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں پہ اجمالاً ان باتوں کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، ہماری تمام نشانیاں جو معجزات تھے سب کو انہوں نے جھٹلایا۔ پھر کیا ہوا؟ اخذناہم، ہم نے ان کو پکڑ لیا، اخذ عزیز مقتدر، ایک قوت والے کے پکڑ کے طرح۔ زبردست قوت والا کس طرح پکڑتا ہے؟ فرمایا زبردست قوت والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، پکڑ لیا ان کو بس بالکل اجمالاً۔ اب فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ تو قرآن نے بار بار بیان کیا۔ اب یہاں پہ اہالیان مکہ کے سامنے جو امم سابقہ کے حالات بیان ہو رہے ہیں، صرف اتنا کہا گیا کہ آل فرعون کو بھی تو ہم نے پکڑا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ پیغمبر کو انہوں نے جھٹلایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب پھر یہ کہا جاتا ہے اکفارکم، اے عربو یہ تمہارے کافر، اے مکے والو یہ تمہارے کافر، موجودہ زمانہ قرآن کے کافر، مخاطبین قرآن کے کافر،
خیر من اولئکم، ان لوگوں سے یہ بہتر ہے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا اگر تم بہتر نہیں ہو پھر لوح محفوظ میں یا کسی صحیفے میں یہ درج ہے کہ تمہیں عذاب نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں قوم عاد کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ وہ کتنی قوت والی قوم تھی، پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ قوم سمود، یہ بار بار جو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کہ یہ ایسی قوت والی قومیں تھی کہ ان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا، لیکن عذاب کے لپیٹ میں جب آ گئے تو اس انداز سے خیمہ بن گئے جس طرح مکھی اور مچھر کو مارتے ہیں۔ دیکھو کحشیم المحتضر قرآن نے کہہ دیا، باڑ لگانے والے کی باڑ کا کیا وہ آخری حصہ چورا اس کا ایسا نیست و نابود ہو گئے۔ تو فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم، تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا ان کے پاس کوئی سند ہے، ان کو لکھ کے دیا گیا ہے کہ تم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اب آگے بات پھر یہی چلے گی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور تحقیق آ گئے آل فرعون کے پاس ڈرانے والے، کذبوا بآیاتنا کلیہا، انہوں نے جھٹلائی ہماری تمام کے تمام نشانیوں کو، تمام معجزات کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا، اور پکڑنا بھی کیسا تھا، اخذ عزیز مقتدر، جس طرح زبردست قوت والا پکڑتا ہے اسی طرح اللہ نے پکڑا، سب کو پانی میں ڈبو کے غرق کر دیا۔ اکفارکم، کیا تمہارے کافر موجودہ قرآن کے منکر خیر من اولئکم، بہتر ہے ان سے جن کا تذکرہ تمہارے سامنے ہوتا آ رہا ہے، قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود و ہود، کیا تم ان سے بہتر ہو؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا لوح محفوظ یا کسی صحیفے میں تمہارے لیے برات درج ہے کہ تم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہم وفقنا لما